اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ شروع سورت میں کہا گیا تھا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت میں سے ظلم دور کیا جائے، تاکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا کہ آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے انزل الیک کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ انسانیت کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لائیں۔ پھر اس پر دلائل دیے، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی، کائنات کے عالمگیر نظام کے عدل و انصاف پر قائم ہونے کی حقانیت ثابت کی۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ تمام انبیاء انہی مقاصد کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی تورات اس لیے نازل کی تھی کہ وہ بھی انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ پھر گزشتہ انبیاء کے بہت سے واقعات ذکر کر کے، اجمالی تذکرہ کر کے، گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے امن کا یہ مرکز بیت اللہ الحرام بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں امن ہو اور یہاں وافر مقدار میں لوگوں کے لیے رزق ہو، تمام انسانیت کے لیے، اور تمام لوگ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو خدا مان کر اس کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے تو ظالموں کا وہ انجام جو پچھلے رکوعوں میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کی تمام تدابیر فیل ہو جائیں گی، تو یہاں اس رکوع میں دنیا اور آخرت دونوں میں جو ظالموں کا انجام ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پیچھے ایک رکوع میں کہا تھا کہ یہ آج رسولوں کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے۔ جب انبیاء کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ جیسے پہلے تم ہمارے ساتھ رہتے تھے،
ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تمہیں کیا نکالیں گے، ہم انہیں نکال دیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم انہیں تباہ و برباد کریں گے، اور جس جگہ پر یہ رہتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تمہیں وہاں حکومت دیں گے، تمہیں وہاں بسائیں گے۔ جیسے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو بسایا تھا، ایسے ہی ابو جہل اور اس کی پوری ذریت کو ختم کر کے مکہ پر حضور کی حکمرانی قائم ہوئی تھی۔ تو یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد اب آخرت میں ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اس کی تفصیلات اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ شروع میں ایک بنیادی بات فرما دی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے، غافلاً عما یعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں یہ خیال بھی تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ انما یؤخرہم، ان کو تھوڑی سی تاخیر دی ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ جہاں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اور یہاں ہر انسان کو آخر وقت تک ایک موقع دیا جانا ضروری ہے کہ وہ اپنے ظلم اور ستم کے ماحول کو ختم کر لے۔ فوری طور پر رد عمل کے طور پر سزا دینا یہ دنیا میں بھی انسانوں میں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک مجرم جرم کرتا ہے، عادی مجرم کے لیے سزا سخت ہوتی ہے، ایک آدھ دفعہ تو غلطی سے بھی انسان سے کوئی کام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ مہلت ہونا ضروری ہے۔ تو انما یؤخرہم، ہم نے ان کو مؤخر کیا ہے، غافل نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون کون کس قدر اور کیا کیا ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم نے ان کو مؤخر کیا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ تشخص فیہ الابصار، جہاں ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب آدمی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوتا ہے تو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے، اور ایسے اس کے اوپر سکتہ طاری ہوتا ہے کہ جیسے وہ آنکھیں جم کر رہ گئی ہیں، پتھر کی طرح ہو گئی ہیں، حرکت نہیں کرتی۔ تو دہشت زدہ آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے۔ یہ جو آج اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار کہہ رہے ہیں، یہ جو ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کی حیوانیت اور بہیمیت اس قدر سفاکیت میں مبتلا ہوئی کہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو وہ دن جس کی دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حالت ان کی یہ ہوگی کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ جب آدمی کسی گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور جان بچانے کے لیے وہ دوڑتا ہے تو مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اور سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قرآن نے وہاں کا منظرنامہ کھینچا ہے کہ یہ ظالم جب قبروں سے اٹھیں گے، جب فرشتہ اعلان کرے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اے بوسیدہ ہڈیوں، مٹی میں مل جانے والے گوشتوں، اٹھو اور رحمان کی طرف دوڑو۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے اس کی ہڈیاں جمع ہوں گی، جیتا جاگتا انسان بنے گا، اور پھر دوڑتا ہوا حشر کے میدان کی طرف، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، ایسی زمین کی طرف جو اس زمین سے قطعی مختلف ہوگی، نیا ہی جہان ہوگا، وہاں یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور جو ظالم لوگ ہوں گے ان پر خوف اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی، سر اوپر بلند، اور بے محابہ دوڑ رہے ہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پلکیں نہیں جھپکیں گی۔ جو آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں،
بند نہیں ہوں گی، لا یرتد الیہم طرفہم، اور دل کا حالت یہ ہوگی کہ افئدتہم ہوا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، ہوا ہوئے ہوئے ہوں گے، دل اڑا ہوا ہو، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں، سر اونچا ہو اور دوڑ رہا ہو، خوف زدگی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ یہ وقت آنے والا ہے، ہم نے حشر کے اس دن میں جہاں یہ حالت ہوگی ان کی، اس دن کے لیے تک ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انذر الناس، تمام لوگوں کو ڈرائیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن سے، جو عذاب آئے گا قیامت کے دن کا، اس سے تمام لوگوں کو ڈرائیے۔ موت اور اس کے بعد کے واقعات کے ذریعے سے، جسے علم تذکیر بالموت وما بعدہ کہا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ شروع ہوا ہے، اس لیے خاص طور پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو اس قیامت کے دن سے ڈرائیے، بتلائیے کہ اس دن میں انسانوں کی حالت کیا ہوگی، جس دن عذاب آئے گا، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار اس عذاب کو تھوڑی سی مہلت مزید آگے کر دے، تھوڑی سی ہمیں مہلت مل جائے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ آپ ہمیں ذرا مہلت دیں کہ ہم واپس چلے جائیں، جی، یا کچھ مدت کے لیے اس عذاب کو آگے کر دیں۔ کیا کریں گے ہم اس دورانیے میں؟ اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں گے، تجھے مان لیں گے، ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، تو نے جو انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دعوت دی ہے وہ قبول کر لیں گے، انبیاء کی فرما برداری کریں گے۔ عذاب کو دیکھتے ہی یہ لوگ یہ پکاریں گے کہ کچھ مہلت اور مل جائے۔ قرآن کہتا ہے اولم تکونوا اقسمتم، دنیا میں کیا تم قسمیں اٹھا کر نہیں کہتے تھے اس سے پہلے کہ ما لکم من زوال، کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا؟ جب دماغ میں فرعونیت گھسی ہوئی ہو، قارونیت اور حمانیت ہو، ظلم و ستم اور نخوت و تکبر دماغ میں ہو، تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے، ایسے ظالم یہی سمجھتے ہیں کہ ان پر کبھی زوال نہیں ہوگا، وہ بس ہمیشہ ہمیشہ خدا بن کر رہیں گے، انسانیت پر ظلم ڈھاتے رہیں گے۔ تو تم تو دنیا میں قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اور تمہاری حرکت کیا یاد ہے تمہیں؟ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ایسی تم نے ظالمانہ بستیاں بسائی ہوئی تھی جہاں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، تمہاری ہی اولاد تھی، وہ دوسرے انسان جن پر تم ظلم کرتے تھے تم ہی تھے، آدم کی اولاد تھی، اس پر تم تو زیادتی کرتے تھے، ظالمانہ بستیاں تم نے بسائی ہوئی تھی، سکنتم، تم آباد تھے ایسی بستیوں میں، ایسے مکانات میں کہ جہاں تم اپنے ہی انسانوں پر ظلم کرتے تھے۔ الذین ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر بھی، جس کا تمہیں دنیا میں احساس نہیں تھا، اور جو انسان ہے وہ بھی تو تمہاری شاخ ہے، آدم کی اولاد ہے، ان پر بھی تم ظلم کرتے تھے، تمہیں وہ ظلم یاد نہیں ہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، دنیا میں تو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اور وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے خوب کھول کر پہلے بتلا دیا تھا انبیاء نے وہاں دنیا میں کہ اس ظلم کے نتیجے میں ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ جو اب تم سے سلوک ہونے جا رہا ہے، عذاب نازل ہونے کا، یہ ہم نے پہلے تمہیں بتلا دیا تھا اس وقت جب تم ظلم کر رہے تھے۔
کیف فعلنا بہم، اور پھر ایک دفعہ نہیں، ضربنا لکم الامثال، کئی طرح سے مثالیں دے دے کر تم کو یہ ساری باتیں بتلائی تھی، گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے بتلایا تھا کہ کیسے نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، کیسے قوم عاد و سمود زیر و زبر ہوئے، کیسے ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے مقابلے پر آنے والے نمرود، شداد، فرعون، حامان، قارون، جالوت، ان تمام کے ہم نے مثالیں دے کر تمہیں سمجھایا تھا کہ ظلم سے باز آ جاؤ۔ یہ ساری باتیں ہم پہلے کھول کر تمہارے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ وقد مکروا مکرہم، تم نے اس کے خلاف بڑی مکر و فریب اور بڑے داؤ چلے تھے، انہوں نے بڑے مکر کیے کھیلے، جو مثالیں ہم نے بیان کی، جو ہم نے انبیاء کے ذریعے سے دعوت دی، اس کے مقابلے پر انہوں نے بڑے داؤ کھیلے، انبیاء کو اذیتیں دیں، ان کے سر پر آرے چلائے، ان کو قتل کیا، ان کو مہاجر بنایا، وطن سے بے وطن کیا، بڑے ہی مکر و فریب انہوں نے کیے۔ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس بھی ان کی تدبیر اور ان کے داؤ کا توڑ والا مکر تھا، فریب تھا۔ اللہ نے بھی ایسی تدبیریں اختیار کی کہ ان کا ہر مکر و فریب ٹوٹتا چلا گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کا مکر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ انبیاء پہاڑ ہے، ان کا عزم بلند ہے، قرآن کی تعلیم جو انسانیت کو نجات دلانے کے لیے آئی ہے وہ پہاڑ ہے۔ ان کا مکر، ان کا داؤ، ان کا فریب مکی صورت ہے، صحابہ کی عظمت اور طاقت اور قوت کا اظہار ہے، نبی کی استقامت کا اعتبار ہے۔ جب کوئی جماعت ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر پہاڑ بن جائے تو اس کو چھوٹے موٹے مکر و فریب یا ظالموں کی تدبیریں ساری اس کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اگرچہ ان کا اتنا بڑا مکر تھا کہ جس سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن حضرت شیخ الہند نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ان کا مکر وہ پہاڑ کو کیسے ہلا سکتا ہے جی، کہ نبی کی تعلیم پہاڑ ہے، استقامت میں، صبر میں۔ ایک انقلابی جب سچائی کے ساتھ ظالموں کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک سچا انقلابی ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، سارے مکر و فریب اس کا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ ترجمہ کر کے اس کی صحیح وضاحت کر دی کہ واؤ وصلیہ نہیں ہے، اس کو یہ ترجمہ کیا جائے، بلکہ واضح کر دیا تحقیق کے معنی میں کہ ان کان مکرہم، ان کا مکر جو ہے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، اللہ کے بارے میں لوگ یہ گمان مت کریں کہ اس نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ آج اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ رسولوں سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ جو ظالم ظلم سے باز نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی ظالم لوگ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آج تم درخواست کر رہے ہو کہ اس کو عذاب کو تھوڑا سا مؤخر کر دو، اجل قریب، کچھ تھوڑی سی مدت کی مہلت دے دو۔ اگر مہلت دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں نے جو وعدے کیے تھے دنیا میں، اللہ نے اپنے انبیاء کے وعدے توڑ دیے کہ تمہیں دوبارہ جانے کی مہلت دے دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ گمان مت کرو تم اللہ کے بارے میں کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ نہیں، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینا جانتا ہے۔
یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو یاد کرو جس دن اس زمین کی جگہ پر ایک دوسری زمین بنا دی جائے گی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو پورا کا پورا قیامت کا منظر، جس سے تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح گھومتے پھریں گے، پورا کا پورا اسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر دوبارہ اس زمین کی جگہ پر ایک نئی زمین، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اسی زمین کا اگلا مرحلہ وہ تیار ہوگا، تبدیل کر دی جائے گی، آسمان بھی تبدیل کر دیا جائے گا، والسماوات، نیا آسمان اور نئی زمین، میٹیریل یہی ہوگا، کیونکہ اسی میٹیریل کا تو حساب کتاب ہے۔ ورنہ اگر یہ زمین فنا ہو گئی، آسمان فنا ہو گیا، انسان ختم ہو گئے، تو پھر اس زمین پر ہونے والے جرائم کی سزا و جزا کا کیا مطلب ہے؟ اسی مادہ یہی ہے، لیکن یہ پورا سٹرکچر توڑ کر ایک نئی زمین اور نیا آسمان اسی مادے سے بنایا جائے گا، اور اس مادے میں جو مجرمین ہیں ان کی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تمام لوگ، تمام مخلوقات، جنات و انسان، یہ تمام کے تمام اس اللہ واحد قہار کے سامنے بالکل ننگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے۔ بارزو، لوگ نکل کھڑے ہوں گے، بالکل کوئی درخت نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں جس کی آڑ میں یہ چھپ سکیں۔ کھربوں انسان، آدم سے لے کر قیامت تک، وہ سب کے سب، اور تمام جنات حشر کے میدان میں اس زمین پر وہ بالکل پلیٹ فارم کی طرح بنا دی جائے گی، یہ گول شول ختم، اور اس پلیٹ فارم پر سارے کے سارے کیا ہے، یکساں کھڑے ہوں گے، برابر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعلان کریں گے، اللہ کی تجلی جب وہاں سامنے آئے گی اور اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے؟ اعلان کیا جائے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو قہار اور غالب ہے، جس کا آج قہر کا دن ہے، غضب کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ للہ الواحد القہار، پہلے فرشتے آئیں گے، پھر عرش الہی، اور پھر ذات باری تعالیٰ عرش الہی پر بیٹھ کر براہ راست ان کا حساب کتاب کریں گے۔ تم دیکھو گے منظرنامہ، تری المجرمین، اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجرمین کو وہاں لایا جائے گا۔ عدالت میں جب فرد جرم عائد کی جانی ہے تو ان تمام مجرمین کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھے ہوئے ان کو لایا جائے گا، مقرنین فی الاصفاد۔ حالت یہ ہوگی کہ ان کی جو شلواریں ہیں وہ گندک کے دہکتی ہوئی آگ کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، گندک کی شلواریں ہوں گی، سلفر اس کی شلوار ہوگی، کیونکہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو گندک کو آگ بڑی تیزی سے پکڑتی ہے، تو پہلے سے ہی ان کو شلواریں جو پہنا کر لائیں گے وہ سلفر کی ہوں گی، گندک کی ہوں گی۔ اور وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور وہ گندک اور اس کا جو لباس ہے وہ اس نے اس کے چہرے بھی ڈھانپ رکھے ہوں گے، اور جب اسے آگ لگے گی تو وہ آگ ان چہروں پر غالب ہوگی۔ ایسی حالت میں ان مجرموں کو وہاں لایا جائے گا، اور جب سزا کا اعلان ہوگا کہ پکڑو ان کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ آگ ان کے گندک کے اس لباس کی نتیجے میں مزید بھڑکے گی۔ پیٹرول چھڑکا ہوا ہو اور پھر آگ میں ڈالا جائے تو جلنا اور اذیت اور تکلیف جو ہے وہ بڑی شدت کی ہے۔ قرآن نے یہ منظرنامہ کھینچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو یہ بات واضح طور پر بتلا دیں، اور یہ اس لیے ہے
لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ جو عدالت لگے گی اس میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ہر انسان کو جو اس نے کرتوت کیے ہیں، کل نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے دنیا میں اعمال کیے ہیں، اچھا برا چھوٹا بڑا، جو بھی عمل کیا ہے جس مقدار میں کیا ہے اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ مکی صورت ہے تو جلد حساب کا پہلا پہلو، پہلا فیز وہ تھا جو بدر سے لے کر فتح مکہ تک دنیا میں ان مکے والوں کی شکست کا تھا۔ تو دنیا کا عذاب جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے تو وہ فوری طور پر لینے والے ہیں۔ اب صورت ختم ہو رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچا دو، ان کے تمام لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ڈریں، اپنے جرائم سے باز آئیں، ظلم و ستم سے روکیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ صرف اور صرف وہ ایک اللہ اور ایک خدا ہے۔ اور اس لیے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ لیذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ بھی سوچ لیں، غور و فکر کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ نصیحت عقل مندوں ہی کو ملے گی، بے وقوف اور جن کے دماغوں پر حیوانیت اور درندگی چھائی ہوئی ہے ان کو شاید ہی اس سے کوئی فائدہ ہو سکے۔ وہ اگر گھبرا کر ڈر کر اگر کچھ تبدیل ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو نہیں۔ اصل نصیحت تو یذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں وہ حاصل کریں گے۔ تو یہ صورت ہم نے اس لیے نازل کی ہے، کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے منتقل کرنا ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے کردار کا تعین کریں۔ اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ۔ اجمعین۔